دیکھیں میری اس بات کو آپ نے برا نہیں منانا، پہلے آپ نے میری پوری بات کو سننا ہے اور پھر آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں چینج ہو سکتی ہیں اور کیا کیا نہیں ہو سکتی۔ میں کہتا ہوں کہ اتنی زیادہ لڑکی ہیں جو ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کرتی ہیں، میری بہنیں میری ٹیم سے رابطہ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ سر کامران شریف سے ہم نے مشورہ کرنا ہے اور ہمارے پاس جو ہے نا وہ فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، مجھے آپ سے فیس نہیں چاہیے۔ بٹ میں آگے بات کرتا ہوں کہ آپ ذرا خود سوچیں کہ میں ایک دن میں کتنی لڑکیوں کو فری کوچ کر سکتا ہوں۔ میں آلریڈی مینٹل ہیلتھ کے لیے کوچنگز دے رہا ہوں، میرے پاس ٹوٹل کل ملا کے ایک دن میں 2 یا 2.5 گھنٹے فری ہوتے ہیں پورے دن میں۔ ان 2-2.5 گھنٹوں میں ہی میں نے کوچنگز کرنی ہوتی ہے اور ان کوچنگ سے ہی ہم نے پھر اپنے سارے ایکسپینس مینیج کرنے ہوتے ہیں، یہ ویڈیوز وغیرہ سے ریلیٹڈ۔ تو میری بہن آپ ساری بات کو سمجھ سکتی ہیں۔ اب آپ سمجھیں میں کیسے، اتنا بڑا نمبر ہے جو کانٹیکٹ کرتی ہیں میری بہنیں، اور میں ان میں سے کیسے ایک ایک لڑکی کو روزانہ 1-1 گھنٹہ دے سکتا ہوں۔ اگر 1000 لوگوں نے کانٹیکٹ کیا ہے یا 500 لوگوں نے کانٹیکٹ کیا ہے تو اس میں سے ہمیں پہلے دیکھنا ہے کہ غریب اور مستحق لوگ کتنے ہیں، اور 95% تو پتہ ہے آپ کو پاکستان میں ماشاءاللہ سچے لوگ پائے جاتے ہیں۔ تو وہ آپ مجھے بتائیں کہ ان لوگوں میں سے پہلے ویریفیکیشن کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اتنے لوگ سچے ہیں، اب ان سب لوگوں کو بھی کیسے میں فری کوچ کر سکتا ہوں، فری مشورہ دے سکتا ہوں۔ سو میرے مائنڈ میں اس سے پہلے بھی بہت سے دیر پہلے میں یہ سوچ کر بیٹھا تھا، ابھی میں آپ سے بھی مشورہ کرنا چاہتا ہوں کہ بیٹر از دس کہ اب جو میری بہنیں غریب ہیں، مستحق ہیں اور وہ اپنا گھر بچانا چاہتی ہیں، غریب مستحق خدا کے لیے، کیونکہ ہم نے ان لوگوں کو کرنا ہے، کیونکہ جن لوگوں کے پاس پیسے ہیں وہ تو چاہے تو مجھ سے مشورہ کر لیں یا چاہے کسی اور سے مشورہ کر لیں، وہ تو اپنا ہے، لیکن اس میں یہ ہوگا کہ ہمارے ایکسپینس مینیج ہو سکیں گے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ ہم ایک پلیس کا ارینج کریں، اس پلیس پہ 20-30 میری بہنیں آئیں اور 20-30 بہنیں اپنا پرابلم میرے سامنے رکھیں کہ بھائی ہمارے گھر میں یہ مسئلے مسائل ہیں، یہ چیزیں ہیں، وہ میں سب کو سنوں۔ جو چیزیں سب میں سن کے ڈسکس کی جاتی ہیں نا، وہ سب کی باتیں جب ساری عورتیں ہوں گی، جب ساری لڑکیاں ہوں گی تو ایک دوسرے سے موٹیویشن بھی ملتی ہے، ایک دوسرے سے جو ہے نا وہ تھوڑا سیکھنے کو بھی ملتا ہے۔ تو وہ 20-30 لڑکیاں میری بہنیں، وہ ہفتے میں 1 بار رکھوں، 2 بار رکھوں، یا مہینے میں 2 بار رکھوں، 3 بار رکھوں، تو میں یہ روز روز 1-1 گھنٹہ ایک بندوں کو دے رہا ہوں، تو اگر مان کے چلیں کہ 30 بندیاں آئی ہیں، 30 میری بہنیں آئی ہیں، تو ہو سکتا ہے ان 30 میں سے 10 لڑکیوں کا مسئلہ ایک جیسا ہو، تو ان کو نئی چیزیں سیکھنے کو مل جائیں۔ تو یہ فری آف کاسٹ یہ چیزیں ہوں، ظاہر ہے وہ جگہ کا رینٹ اور وہ ساری چیزیں تو مجھے دینی پڑنی ہیں، وہ مجھے پے کرنا پڑنا ہے، تو میں جہاں بھی بلاؤں گا۔ اب وہ ساری چیزیں پہلے تو ہم لاہور میں اس کی کوشش کر رہے ہیں، اور ابھی اس کے لیے میں نے ان پرسن 3-4 بہنوں سے ملا بھی ہوں، 1-on-1 پہلے ملا ہوں۔ وہ میری بہنیں آئی تھی میرے پاس، انہوں نے اپنا مشورہ کیا اور ان کو کرتے کرتے مجھے 3-4 گھنٹے لگ گئے ایک بہن کو سمجھاتے سمجھاتے، چیزوں کو کنونس کرنے میں۔ تو ہم اس کو پہلے لاہور کریں، اسلام آباد کریں اور پھر کراچی کریں، تینوں سٹیز میں ہم کریں۔ تو اس کا سمپل سا کرائٹیریا ہے، جو غریب اور مستحق میری بہنیں ہیں، جو گھر بچانا چاہتی ہیں، جو اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتی ہیں، ہماری بہنیں اتنی، میں کہتا ہوں اتنی ان میں فلیکسیبلٹی ہے، اتنا ان کا مائنڈ سیٹ ہے کہ گھر بچانا چاہتی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ٹھیک سے ڈائریکشن نہیں دی گئی۔ تو میں اس سب کو اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ یار شاید میری وجہ سے کسی کا گھر بچ جائے۔ وہ ہمارے شیلٹر ہومز کے لیے ہمیں کوئی چیریٹی نہیں ابھی تک ملی، تو اس لیے وہ شیلٹر ہومز نہیں بن پا رہے۔ تو یہ ایک اور کوشش ہے، اس میں تھوڑے بہت ایکسپینس ہو گئے، چلو اتنے ایکسپینس تو بندہ کہیں کہیں سے، میں قرض بھی لے کے بھی میں کر سکتا ہوں بھائی، میں مینیج کر لوں گا کہ چلو میری وجہ سے کر سکے۔ کچھ لوگوں کو نا ہوتا ہے، جنون ہوتا ہے کہ شاید اس کی وجہ سے کسی کی زندگی بدل سکے، کیونکہ ان کے کیس میں کسی نے کوئی ایسی ہیلپ نہیں کی تھی، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کسی کی زندگی جو ہے نا وہ بچانے کا کریں۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ ہم جو ہے وہ اس طرح کا، میں سوچ رہا ہوں، تو اس میں ایک ایک بندی کو ٹائم دینے کی بجائے اگر ہم اس طرح دیکھیں تو ایک ویک کے ہمارے 100 گھنٹے پلس چلے جاتے ہیں۔ تو اب آپ خود سوچو کہ اتنا زیادہ ٹائم ہم کیسے مینیج کر سکتے ہیں، روزانہ 10-12-15 گھنٹے بھی دینے پڑیں تب بھی یہ کام اس طرح سے نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح ہی اگر ہم 30 میری بہنیں بیٹھیں، اپنا اپنا مسئلہ ڈسکس کریں، ان مسئلوں کے سلوشنز ڈسکس کریں کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، جہاں میں بات کر رہا ہوں کہیں میری بات میں کوئی ہو سکتا ہے، 10 میری بہنیں اس میں اور ایڈ کر دیتی ہیں، وہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو پہلے 5-10-15-20 اس طرح جو ہے وہ ویکلی ہماری ایک شروع ہو جائے، تو اس کے بعد آپ دیکھیں آپ کی زندگی کتنی بدلتی ہے۔ آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ جب آپ پرابلم کو ڈسکس کرتے ہیں تو آپ کو سلوشنز ملتے ہیں۔ اگر آپ پرابلم اپنے گھر والوں سے ڈسکس کریں، وہ کبھی بھی آپ کو سلوشن نہیں دیں گے، وہ کہیں گے چھوڑ دے، تینوں کی کرنا ہے، ہو رشتے بڑے ہیں، یہ ہے وہ ہے، ان کا مائنڈ سیٹ ہو رہا ہے، ان کی مینٹیلٹی ہو رہا ہے۔ لیکن جب آپ کسی تھرڈ پرسن سے جو آپ کو نہیں جانتا،
جو اس سچویشن کو ایک ڈفرینٹ اینگل سے دیکھتا ہے. تو اس سے اس کا دیکھنے کا یہ میری خود کی اسٹڈی ہے, یہ خود کا میرا ایکسپیرینس ہے, اور میں نے بہت لوگوں کو یہ پرابلمس کے سولوشنز بتا کر دیکھا اور ان کا گھر بچ گیا. تو اگر ہم اس کوشش کو کرتے ہیں, اور اس کوشش میں اگر کوئی ہمارا ساتھ دینا چاہتا ہے تو وہ دے سکتا ہے. ساتھ صرف اتنا دے دیں آپ کہ اگر آپ غریب مستحق نہیں ہیں تو آپ نے اس کے لیے ایلیجیبلٹی میں نہ آئے. ہاں, اس کی کوئی قیمت اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو وہ قیمت دیں, آئیں بیٹھیں آپ, تاکہ آپ کے لیے وہ کنٹریبیوشن تھوڑا سا ہو جائے. جو جگہ کا ہم نے بس ارینج کرنا, اس کے ارینجمنٹس میں وہ چیزیں آ جائیں. یہ چیزیں ہو سکتی ہیں, آپ کریں. اور اس کے لیے سمپلی آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رجسٹرڈ ہو سکتے ہیں. کوئی رجسٹریشن فیس وغیرہ کچھ نہیں ہے غریب اور مستحق کے لیے. جو نہیں ہے, جھوٹ نہیں بولنا, منافقت نہیں کرنی. ماشاءاللہ 95% لوگ ہمارے معاشرے میں سچے ہیں. مجھے خوشی ہوتی ہے, کبھی کبھی رات کے اندھیرے میں دکھ بھی ہوتا ہے, تکلیف بھی ہوتی ہے کہ ہم اتنے سچے کیوں. تو بس ان سچے لوگوں کی وجہ سے ہم کوئی بھی نیکی کا کام نہیں کر پاتے. تو آپ نے ان سچے لوگوں میں نہیں آنا جو بہت سچے ہیں. تو پلیز ریکویسٹ ہے آپ سے, کسی کا حق نہ کھائیے گا. آپ اس کے لیے ہو سکتے ہیں, بہت جلدی یہ شروع ہو سکتے ہیں. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 10 10 20 20 جتنے میں لوگوں کو بلا سکتا ہوں بھائی میں ضرور بلاؤں گا. واٹس ایپ نمبر پہ آپ رابطہ کر لیں, اور آپ اپنی کمپلیٹ ڈیٹیلس, وہ آپ کو ایک جو ہے نا, وہ آپ نے کہنا ہے کہ مجھے جو ہے نا وہ لاہور میں جو میٹ اپ ہو رہا ہے, لاہور میں پہلے اسٹارٹ ہو رہا ہے, پھر اسلام آباد اور کراچی, پھر اس طرف جائیں گے. پہلے لاہور میں جو میٹ اپ ہو رہا ہے اس کی آپ رجسٹریشن کی ڈیٹیل لے لیں, اور اس میں جو ہے آپ وہ ڈیٹیل کا فارم فل کر دیں. پھر ہم 10 15 20 لوگ, جتنی میری بہنیں ایک جیسے مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہیں, ایک جیسی چیزوں کے ساتھ ہیں, ان کو مل کے ان کے پرابلمس کو ڈسکس کر کے پھر انشاءاللہ جو چیزیں ہوں گی وہ آپ کے سامنے شیئر کر دی جائیں گی. دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ مجھے اس مقصد میں, اس چیز میں کامیاب کرے. بہت جلد ہماری لیگل سروسز بھی آپ کو مل جائیں گی. کسی کے طلاق کا, خلا کا, کوئی بھی معاملات ہوں گے, اور اس میں بھی جتنی زیادہ میں کر سکتا ہوں میں ضرور کروں گا انشاءاللہ, کہ گھر نہ ٹوٹیں. گھر بچانے کی کوشش کرنی ہے, مین چیز یہ ہے. آئی نو کہ میں کوشش ہی کر سکتا ہوں, میں اور کچھ نہیں کر سکتا, اور میری کوشش اگر کسی کا گھر بچتا ہے تو مجھے یہ خوشی ہوگی. اب پتہ نہیں لوگوں کو کیا لگتا ہے کیا نہیں لگتا, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تھینک یو سو مچ, آپ نے میرا ساتھ دیا. تھینک یو سو مچ, آپ نے مجھے اپریشیٹ کیا. تھینک یو سو مچ, آپ نے اچھے کمنٹس کیے. اور تھینک یو سو مچ جن لوگوں نے برے کمنٹس کیے. کوئی نہیں, اکا دکا ہو ہی جاتا ہے ایسا, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. الحمدللہ اتنے بڑے پازیٹیو کمنٹس میں اکا دکا نیگیٹو آ جائیں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق صرف ان لوگوں کو پڑتا ہے کہ جو مکھی کی طرح ہوتے ہیں, شہد کی مکھی بنے, گند کی مکھی نہیں بنے. اللہ آپ سب کے لیے آسانی پیدا فرمائے. اپنا خیال کیے. اللہ حافظ.